عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، ابتدا میں ایک شامل کریں گے سیگمنٹ جس کا نام قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ سبحانہ قرآن سے روحانی علاج، قرآن پاک کی کوئی آیت بتائی جاتی ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے نا، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، بڑا یہ کمال کا وظیفہ ہے اور اس کلمے کی بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں، اس کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اس سے مصیبت دور ہوتی ہے، یہ پڑھنے سے جی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اس کا انجام اچھا کرتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے کہ جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی آ جائے نا مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، قرضداری کا معاملہ ہو جائے، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو مشہور یہی ہے نا کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنیں یا کسی کے وفات کی خبر سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے۔ بلکہ میں ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے فوراً بعد پھر یہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اب زندگی میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، بھئی کسی کا حادثہ ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، پیسے گم ہو گئے، موبائل فون گم ہو گیا، یا قیمتی ڈاکومنٹس گم ہو گئے، یا کوئی اس طرح کی پریشانی آ گئی، کوئی چوری کا معاملہ ہو گیا۔ اب بظاہر تو اس میں ایسا ہوا نا کہ نقصان ہوا، مال چلا گیا، موبائل چلا گیا، گاڑی چلی گئی، گاڑی خراب ہو گئی، گھر کی چیزیں بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک وہ مصیبت بھی دور فرما دے گا اور جو نقصان ہوا ہے نا اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا، یعنی اس سے اچھی چیز نصیب ہو جائے گی، اللہ پاک نے چاہا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے قول شامل کرنے کا۔ کئی ناظرین منتظر بھی ہوں گے استخاروں کے جوابات کے، روحانی علاج سننے کے لیے۔ آئیے شامل کریں گے اب آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، قول چلائیے گا۔ محمد ندیم، والدہ کا نام زرینہ بی بی، معاشی مسائل ہیں اور اکثر جو ہے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، برائے کرم استخارہ فرما دیجئے۔ اچھا، ندیم بھائی بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم میں بھی استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام حمزہ اجاز جی، میں نے اپنے کزن کے لیے استخارہ کروانا ہے کہ وہ عرب شریف گیا ہوا ہے اور وہاں اس کا اقامہ نہیں بن رہا، کام نہیں چل رہا۔ اس کا نام ہے محمد انصر، والدہ کا نام ہے سلیم اختر۔ صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اس دوران، تاکہ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں۔ استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے، جب تک یہ پیکیج دیکھیے گا۔ جاب میں اگر پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جاب میں پروموشن مل جائے۔ خصوصاً جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو مسلسل پڑھتا رہے، بیچ میں اول آخر بیچ میں درود پاک بھی پڑھ لے۔ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اپنی کسی بھی جائز
حاجت کے لیے جائز ضرورت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ پوری ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ جاب میں پرموشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، وظیفہ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ ملازمت کر رہا ہوں، فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، یا اتنا مجھے عرصہ ہو چکا ہے، اتنے عرصے سے میں جاب کر رہا ہوں، میری پرموشن نہیں ہو پا رہی، مجھے ترقی نہیں مل پا رہی، مجھے کامیابی نہیں مل پا رہی، میری سیلری نہیں بڑھ پا رہی۔ تو جاب میں پرموشن کے لیے میرے ترقی ہو جائے، ترقی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سیلری بڑھے گی اور تنخواہ میں اضافہ ہوگا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ میری سیلری میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ابھی آپ کو جو وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جاب میں پرموشن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حاسدین میرے پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رکاوٹ ڈالنے والے موجود ہوتے ہیں جو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو بہرحال یہ وظیفہ بھی آپ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ اپنی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اسی طرح بغیر کسی کو دھوکہ دیے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی کو تکلیف دیے، آپ اپنے کام کو جاری رکھے رہیں۔ آپ امانت داری کے ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، کہیں پر بھی آپ ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں کامیابی نصیب ہوگی۔ کامیابی سے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی۔ دل جمعی کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ یہ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ 2 کالز تھی استخاروں کے حوالے سے، الحمدللہ استخارے بھی کر دیے گئے۔ ندیم بھائی ایک تو آپ تھے، آپ نے کہا تھا کہ بہت بیماری کے معاملات ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ تو نہیں آ رہا، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر ہی بیماری کا اشارہ ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، بیماری کا علاج بھی کروائیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ تکلیف، بیماری، یہ مرض دور ہو جائے۔ اس کے لیے 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کریں، روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی، بیماری دور ہو جائے گی۔ حمزہ بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ محمد اسد ہیں، یہ عرب شریف گئے ہیں اور وہاں پر ان کا کام نہیں چل پا رہا۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے نا۔ تو ان کو آپ مشورہ دیجئے گا کہ یہ وہاں پر یہ وظیفہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آسان سا یہ وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کا کام بھی لگ جائے گا، جاب بھی لگ جائے گی، خوشحالی نصیب ہوگی۔ کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو نا، کسی کے رزق میں تنگی ہو، جاب نہیں مل پا رہی ہو، تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم وہ خوشحال ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ تو یہ وظیفہ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں ناظرین، چند ایک میسیجز میں آپ کے شامل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری والدہ کی ایج 43 سال ہیں، ان کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، بہت علاج کروایا ہے اور وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ دیکھیں بالخصوص بڑی عمر کی جو افراد ہیں نا، جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، بیٹھ گئے تو بیٹھ کر ایک دم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ایک دم سے بیٹھا نہیں جاتا، اس طرح کے معاملات ہو تو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں 1 مرتبہ پڑھیں گے یا مغنیو، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور گھٹنوں پر یہ ہاتھ پھیر لیا۔ جوڑوں میں درد ہے، ہاتھوں میں، بازوؤں میں، کندھوں میں، پٹھوں میں درد ہے، یا مغنیو، یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر اس طرح یہ پھیر لیں۔ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا چاہیں جب چاہیں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے وقتاً فوقتاً یہ پھیرتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام افشا ہے اور میری والدہ کا نام زیتون بیگم ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے اور گھر میں لڑائی رہتی ہے، بھائی بھابھی کی بھی نہیں بنتی اور گھر کا سامان خود بخود گم ہو جاتا ہے، مہربانی کر کے اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ دیکھیں 3 مسائل آپ نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ رشتے نہیں ہو پا رہے، دوسرا یہ کہا کہ
گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بھائی بھابھی کی آپس میں نہیں بنتی اور گھر کا سامان بھی گم ہوتا جا رہا ہے۔ تینوں مسائل کے حل کا میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہیں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھیں۔ اچھا، بھائی بھابھی کی آپس میں نہیں بنتی، جمعہ کے دن ہی یہ عمل کیا جاتا ہے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کے لیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، گھر میں جو آپ کے کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے اس میں یہ ملا دیں دم کیا ہوا نمک۔ گھر میں جب کھانا بنے تو یہ دم کیا ہوا نمک اس میں ملائیں۔ جو افراد کھائیں گے الحمدللہ سمجھ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو اب چیزیں چلیں گم نہ ہو تو اس کے لیے آپ 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر اپنی جو اہم چیزیں ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، ان پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم چوری سے محفوظ رہیں گی۔ یہ میرا بھائی ہے محمد آصف، رشتہ نہیں ہوتا، بیمار بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ محمد آصف کو چاہیے کہ ایک تو یہ کہ بیماری دور ہو جائے، ان کی تکلیف دور ہو جائے، اس کے لیے 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، اللہ کی کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور جو ان کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور روحانی علاج کے بستے سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور بیماری سے حفاظت کے لیے کاٹ وغیرہ بھی کروائیں، اللہ کی رحمت سے بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ختیجہ بی بی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے رزق حلال میں برکت ہو جائے۔ ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے رزق حلال میں برکت رہے، تنگ دستی کے معاملات نہ ہوں اور کسی کی محتاجی نہ رہے۔ تو اس کے لیے سورہ واقعہ یہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج علی رضا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں دل نہیں لگتا، تو اس حوالے سے دیکھیں 101 مرتبہ یا اللہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اپنے سیدھے بازو میں یہ اس کا تعویذ بنا کر باندھ لیجئے گا، آپ کا انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا۔ ناظرین آئیے پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ جی، میرے ماموں کی شادی کے 18 سال ہو چکے ہیں، میرے ماموں کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، میرے ماموں کا استخارہ کر دیجئے۔ میرے ماموں کا نام ہے عبدالوحید، ان کی والدہ کا نام ہے پرویزہ بی بی۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا جو بھائی ہے نا وہ مزدوری کرنے نہیں جاتا، اس کا یہی بڑا مسئلہ ہے، اچھا عمل بتا دیں۔ جاب پر نہیں جاتے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ جی، میرا نام ساجد ہے، والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی ہے، استخارہ کرنا ہے، 2-3 ہفتوں سے بیمار ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں نا، میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ محمد شکور، والدہ کا نام ہے کرما بی بی۔ نیکسٹ کال۔ سر، میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں یا کاروبار، ابھی بھی میں نے بھی کچھ معاملات تھے تو وہ ہوتے رہ جاتا ہے، یعنی کہ میں کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہوں وہ فائدے میں جا رہا ہوتا ہے، پھر الٹا مجھے نقصان ہو جاتا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو مجھے دیکھیں مجھے نظر بد تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو نہیں اس طرح کا؟ جی، میرا نام عثمان اسلم، والدہ کا نام ہے مسرت بی بی۔ عثمان نام آپ نے بتایا نا؟ جی عثمان بھائی، ابھی انشاءاللہ استخارہ کر کے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میری بیوی ہے، سر میں درد رہتا ہے اکثر۔ صحیح ہے، زوجہ کے سر میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا سر کے درد کا انشاءاللہ الکریم ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے جائیں گے۔ اس دوران مفتی قاسم صاحب کا ایک پیکیج ہے، آپ وہ دیکھیے جب تک استخارے ہو رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ جو لوگ انگزائٹی کے یا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، جی اچھا، یہ آج کے زمانے کا یوں کہہ لیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو چونکہ اس طرح کے الفاظ بول رہے تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں پاگل ہونے کی بات کر رہا ہے کسی کی، کہ یہ بندہ پاگل ہے۔ یہ ہم جب سائیکالوجی کی، انگزائٹی، ڈپریشن کی بات کریں، لیکن بات کیا ہے کہ حالات و واقعات بما خیالات اس قدر انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر کا چولہا صحیح نہیں چل رہا، اس کے اور پرابلمز چل رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا اور اس کو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نا وہ سیٹ رکھ سکے۔ اب ایسی صورت کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انگزائٹی اور ڈپریشن کیا کہتے ہیں کہ بھئی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی کہے بھی تو کہنا یار میرا دل نہیں کر رہا بات کرنے کا۔ اچھا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کیفیت اور بڑھ جائے گی۔ سٹریس ہوگا تو انگزائٹی بن جائے گی، انگزائٹی ہوگی تو ڈپریشن بن جائے گا۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ جو اس وقت اس کا دل کر رہا ہے نا اس کے الٹ کرے. اس کا دل کر رہا ہے بالکل کونے میں جا کے بیٹھے, وہ لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھ جائے. اس کا دل کر رہا ہے کہ کسی سے بات نہ کرے, وہ 10 آدمیوں سے جا کے بات کرے. اس کا دل کر رہا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے, وہ سیدھا جا کے کسی خوشگوار جگہ پہ بیٹھ جائے. جب وہ اپنے آپ کو کوشش کر کے فزیکلی چینج کرے گا تو اس کا اندر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ حکمت جو ہے یہ خود دین کے اندر موجود ہے. اس کی میں مثال عرض کروں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد گھر میں نہ بیٹھے رہیں. جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے کام پہ جائے, جو آفس والا ہے وہ اپنے آفس جانا شروع ہو, اور جو گھر کے اندر بالکل سب اس کیفیت اور انداز کے اندر تھے اب وہ اس کو چھوڑ دیں. اچھا, لوگ جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ 3 دن تعزیت کے اس کے اندر اندر آئے. یعنی ویسے تو اجازت ہے اگر بندہ دوسری جگہ تھا تو بعد میں آ کے تعزیت کر لے, لیکن یہی اگر بھی 3 دن کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں. اور اس کے بعد پریکٹیکلی آپ جو ہے وہ باہر نکلیں اور آپ اپنے معمولات کے اندر مشغول ہو جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا جیسے کسی بھی جگہ ہوتا ہے تو 2-3 دن کے بعد جو اس کے دوست احباب آتے ہیں اس کو یہ بولتے ہیں نا چلو بیٹا اپنے کام پہ جانا شروع کر دو, اپنے آفس جانا شروع کر دو, اب جوائن کرو. کیا ہے یہ کہ اگر وہ بیٹھا رہے گا اس کی کیفیت تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بیٹھا رہے, لیکن اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی باہر نکلے. تو یہ جو اپنے ظاہر کو بتکلف کسی اس میں لے کے آنا ہے نا کیفی اپنا حالت کے اندر, تو وہ آپ اس کے اندر کو تبدیل کر دیتی ہے. جو ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں نا اور ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بڑے زبردست یہ مدنی پھول مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں. بعض اوقات لوگ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں, ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں, لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے, بالکل خلوت پسند ہو جاتے ہیں, اکیلے میں بیٹھے رہتے ہیں, اور مزید وسوسے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں, تو اور ان کی جو ہے نا پریشانی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو دل کر رہا ہو نا اس وقت تو اس کا الٹ کیا جائے. اگر تنہائی کا دل کر رہا ہے, اکیلے میں بیٹھنے کا, اکیلے میں جانے کا دل کر رہا ہے, تو اب لوگوں سے ملیں, بہت سارے غم آپ کے دور ہو جائیں گے. خوشیاں بانٹنے سے الحمدللہ عز و جل خوشیاں بڑھتی ہیں. لوگوں کو خوش کریں گے تو آپ کی خوشی میں بھی الحمدللہ عز و جل اضافہ ہوگا. آپ کسی کو ٹینشن دیں گے, کسی کو پریشان کریں گے, آپ بھی ذہنی طور پر ڈسٹرب رہیں گے, آپ کی ٹینشن میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. تو خدا را اچھی گفتگو کر کے, اچھے ماحول میں بیٹھ کر, اچھی صحبت اختیار کر کے آپ بہت سارے اپنے غموں کو دور کر سکتے ہیں, بہت ساری پریشانیاں دور کر سکتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں, تھوڑی سی ہمت کریں تو الحمدللہ عز و جل ہمارے بہت سارے مسائل یہ ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے, فضل فرمائے. ناظرین, استخارے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے ہو چکے ہیں. استخاروں کی جوابات میں عرض کرتا ہوں, ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں اور استخاروں کے حوالے سے کہا تھا جوابات نوٹ کیجئے گا. یہ ایک مدنی منع تھے, آپ نے ماموں کی شادی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی شادی کو کم و بیش 18 سال کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی, تو کوئی استخارہ کر کے بتائیے. عبد الوحید نام آپ نے بتایا تھا ماموں کا. تو دیکھیں آپ کے ماموں کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے, قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں. اچھا, اس صورت میں بھی آزمائش آتی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائشوں کے معاملات زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں. ایک جمعہ کے حوالے سے خاص جمعہ کے دن کا عمل ہے کہ جمعہ کے دن جو کوئی یہ وظیفہ پڑھے 10 مرتبہ یا باری پڑھا کرے, اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. یہ تو جمعہ کے دن صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے. دوسرا یہ کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دونوں میاں بیوی پڑھیں یہ دعا ہر نماز کے بعد, انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا, یہ ایک بھائی کی کال آئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی ہیں چھوٹے, وہ جاب پر ہی نہیں جاتے, کام پر ہی نہیں جاتے. تو دیکھیں
یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں سمجھانا پڑے گا آپ کو، بھائی کی تربیت کرنی پڑے گی، احساس دلانا پڑے گا، احساس ذمہ داری یہ بھائی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی نا۔ اچھا اب دیکھیں وہ چلو آپ سمجھائیں، ہوتا ہے بعضوں کا سامنے والا نہیں مان رہا ہوتا، ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ وظیفہ پہلے پڑھ لیجئے گا، وہ پڑھ کر پھر آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں گے، ان کی تفہیم کریں گے، احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کی یہ بات اتر جائے گی۔ وہ کیا؟ 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے بھائی سے بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں، انشاءاللہ الکریم وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے اور کام کاج پر جانا شروع کر دیں گے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس خالی جو ہے نا وہ نہیں جاتے تو نہیں جاتے کام۔ تو بہرحال یہ وظیفہ میں نے عرض کیا، یہ اسی طرح دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص سرپرست جو ہیں اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جو تقاضے ہیں وہ پورا کرو، نہیں مانتے تو آپ 20 مرتبہ یا نافعوں پہلے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد بچے کو سمجھائیں، انشاءاللہ الکریم اس کے دل میں آپ کی یہ بات اتر جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ساجد نام آپ نے بتایا تھا کہ کافی بیمار رہتے ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی، دیکھیں استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، 51 آیت نمبر ہے نا، تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم نظر بد دور ہو جائے گی اور بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ ہمارے عبدالشکور بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، مسائل آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے نا، تو اس کے لیے آپ تسبیح ملائکہ یہ پڑھا کریں، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 کا جو عدد ہے، 100 کی تعداد یہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ ایسا کمال کا یہ وظیفہ، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، نقصانات جو کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، آئے دن نقصان ہوتے رہتے ہیں، برکت نہیں، مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا یہ ہمارے عثمان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، آئے دن اس میں نقصان ہوتا رہتا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، وجہ کیا ہے، کیوں نقصان ہو رہا ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ استخارہ کیا گیا تو اس میں آپ کے ساتھ ہیں آزمائشوں کے معاملات ہیں، وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، ہمت رکھیں، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں کہ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں نا، برکت چاہتے ہیں کہ میں نقصان سے محفوظ رہوں، نقصانات نہ ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے اس وظیفے کی، اس کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں، بات ساری مکمل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہو جاتا ہے، بات پوری نہیں ہو پاتی، کام پورا نہیں ہو پاتا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، تو 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھنے کا معمول بنایا کریں۔ اچھا دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں فیصلہ نہیں کر پاتا اور کہ میں کیا کروں، تو دیکھیں ایک ایسا وظیفہ آج میں عرض کروں ناظرین کو، ایک بعض اوقات لوگ تذبذب کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں نا، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، کسی معاملے میں یوں سمجھیے کہ 50-50 والا معاملہ ہوتا ہے، اور اب میں کیا کروں نہ کروں، یہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو نقصان نہ ہو جائے۔ اب جیسے کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہا ہے، اب بعضوں کا ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کہ اللہ نہ کرے یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ جو شخص کسی کام کی صحیح تدبیر نہ جانتا ہو، جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو، انشاءاللہ الکریم صحیح تدبیر یہ اس کے دل میں آ جائے گی۔ اب مثال کے طور پر میں 1-2 مثالیں میں آپ کو دے کر میں سمجھاؤں، پھر آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ جیسے آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں،
میں گاڑی لوں نہ لوں، ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں چلے نہ چلے، نقصان نہ ہو جائے، کہیں آگے چل کر مجھے پریشانی نہ ہو جائے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا لوں یا نہ لوں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں مغرب اور عشاء کے درمیان، یا رشید یا رشید 1000 مرتبہ پڑھیں، اور انشاءاللہ الکریم اس چیز کے لینے کی جو بھی صحیح تدبیر ہوگی نا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی، آپ کے دل میں ایسی آ جائے گا انشاءاللہ اس طرح کا کوئی معاملہ کہ آپ فیصلہ کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو نا کہ میں کروں نہ کروں، یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس کام کی صحیح تدبیر آپ کے دل میں آ جائے گی، فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ سر میں ان کے درد رہتا ہے۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات سر کے درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ درد سر سے نجات کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھیں اور انشاءاللہ الکریم سر کا درد چلا جائے گا۔ اچھا، درد شقیقہ جسے آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ عز و جل سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ میسیجز کافی سارے ناظرین آپ کے آ چکے ہیں، اور اب میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی یہ چند ایک میسیجز بھی میں آپ کے شامل کر لوں تاکہ ہمارے ناظرین کے یہ میسیجز وغیرہ بھی یہ مکمل ہو جائیں نا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، رشتے نہیں آ رہے، ایمن نام ہے، والدہ کا نام عشرت بی بی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے رشتے آنا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے 60 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں سورہ والتین والزیتون۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 60 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہو جائے گی، رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، شادی کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے ختیجہ، والدہ کا نام ہے نازیہ بی بی۔ پرابلم یہ ہے کہ چلتے چلتے گر جاتی ہیں، سانس بند ہو جاتی ہیں، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس طرح انسان ڈر جاتا ہے اس طرح جھٹکے لگتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس طرح کی جو کیفیت ہے نا، یہ بعض اوقات اندرونی جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا، تو سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچی کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کب بتایا کہ جھٹکے لگتے ہیں نا، تو اس کے لیے سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اقصیٰ نام ہے، والدہ کا نام ہے اقصیٰ اور شوہر کا نام ہے شابیز، اولاد نہیں ہو رہی، 2 سال ہو چکے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ گھر سے جنات نکل جانے کا کوئی وظیفہ بتائیں، بہت سارے وظائف ہیں اس کے لیے۔ دیکھیں، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا روحانی علاج تو یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، صحیح ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور گھر کے چاروں کونوں میں آپ اذان بھی دلوائیں، آپ خود دے لیں، انشاءاللہ الکریم گھر سے جنات وغیرہ یہ بھاگ جائیں گے۔ اور تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان تعویذات کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل بتائیں۔ ہم اپنے شرعی تقاضوں کے مطابق اور دینی ماحول کے مطابق اپنے گھر کے معاملات کو لے کر چلیں گے، الحمدللہ برکت ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ بعض اوقات ہم غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، جس کی وجہ سے بے برکتی کے معاملات ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، عرصہ گزر جاتا ہے، تو کیسے برکت ہوگی؟ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، یاد رکھیے، جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو نا، تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جب رحمت کے فرشتے ہی گھروں میں نہیں آئیں گے تو کیسے برکتیں ہوں گی؟ تو گھر میں برکت کے لیے ایک وظیفہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ گھر میں تلاوت قرآن کریں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ وقت تلاوت کریں گھر میں۔ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے، اطمینان اترتا ہے، الحمدللہ۔
اچھا، میری والدہ اونچا سننے لگی ہیں، میری والدہ اس بیماری سے بہت پریشانی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ 21 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر والدہ کے کان میں آپ دم کیجئے گا۔ والدہ کا نام شہزادہ بطول ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، علاج بھی کروایا ہے، وقتی آرام آتا ہے، بی پی اچانک لو ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں کمر میں درد، نظر بد کا خدشہ ہے۔ تو اچھا، میری زوجہ کا بھی اکثر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، سر اور کمر میں درد رہتا ہے، مہربانی فرما کر اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ اور آپ کے گھر والوں کے لیے، دونوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی بلڈ پریشر لو ہونے لگے 115 مرتبہ یا مؤمنون پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی والدہ کو بھی پلائیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، بلکہ پہلے سے ہی پڑھوا کر پانی پہ دم کروا کے رکھ لیں، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو ان کو آپ پلا دیا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بیٹا ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور آپ دعا بھی کر دیجئے، اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کرے۔ اولاد نرینہ کے لیے روحانی علاج، اولاد نرینہ کے جو خواہش مند ہیں، جن کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو اور بیٹے کی ولادت ہو، تو اس کے لیے 10 مرتبہ یا باری ہو ہر جمعہ پڑھنے کا یہ معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اولاد نرینہ یہ نصیب ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا۔ جسم میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور ہر ٹائم کمزوری سی لگتی ہے، کچھ بتا دیں جسم میں تھکاوٹ نہ رہے اور صحت بھی اچھی ہو جائے، تو کافی کمزوری ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آپ سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی جو کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے نا یہ دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، جسم کی ساری تھکاوٹ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی میں شامل کروں گا ناظرین، آئیے کچھ کالز آپ کی ہمارے پاس موجود ہیں وہ شامل کرتے ہیں، جی چلائیے گا۔ سر میری والدہ کا نام سلیم بی بی ہے، ٹھیک ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اکثر ان کے جو ہے نا وہ ٹانگوں میں جسم میں درد بہت زیادہ رہتی ہے، اگر آپ استخارہ کر کے بتائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عارف ہے، میری بیوی کو مسئلہ ہے، اس کے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے، دوائی سے بھی کوئی آرام نہیں ہو پا رہا، اور کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو اس میں کچھ آتا نہیں ہے۔ اس کا نام انجم ہے، اس کی والدہ کا نام محروم ہے، استخارہ کر کے بتائیں کیا روحانی۔ صحیح انشاءاللہ، نیکسٹ کال۔ میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں تاکہ میری بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام عتیق الرحمان شاہد ہے اور میری والدہ کا نام یاسمین شاہد ہے، میں سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنی نوکری کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے۔ میں کافی دیر سے نوکری کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کوئی نوکری جاب وغیرہ نہیں مل رہی۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میری نوکری کا کام مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے مجھے نوکری نہیں ملتی۔ جناب میرا استخارہ فرما دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، انشاءاللہ میں استخارہ کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہاب الدین اتاری۔ محمد یوسف اتاری۔ میرا نام علی حیدر ہے۔ کس سلسلے میں آئے آپ یہاں؟ پاؤں میں دانا ہے، اس دانے کے متعلق تعویذات لینے کے لیے آیا تھا۔ تعویذات کس سلسلے میں لیا آپ نے؟ یہ نظر کا مسئلہ تھا۔ تو کچھ عرصے پہلے میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا، کھیلتے کھیلتے کہیں نکل گیا۔ اس سے پہلے لیے تعویذات؟ اس سے پہلے بھی جی ہاں لیے تھے۔ کس حوالے سے لیے تھے؟ میرے ماموں کی جو ہے طبیعت ناساز تھی بالکل، الحمدللہ تعویذات استعمال کروائے تو الحمدللہ تعویذات اتاریہ کی وجہ سے میرے ماموں جان تقریباً 2 ہفتے میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ استخارہ وغیرہ کروایا؟ جی ہاں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے لیے تعویذات آپ نے؟ جی ہاں الحمدللہ، پہلے بھی لیتے رہے۔ اچھا، کس سلسلے میں لیے تھے تعویذات؟ پہلے کاروبار کی بندش کے لیے لیے تھے۔ تو اب وہ بہتر ہو گیا؟ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے وہ بندش وغیرہ۔ تو کافی ٹائم ہو گیا نہیں مل رہا تھا، تو کسی دوست نے بتایا کہ جا کے بستے سے تعویذ عطاریہ لے لے، تو میں نے حاجانی رضیہ مسجد میں آ کے رابطہ کیا، تعویذات عطاریہ لیے، تو الحمدللہ تعویذات کی برکت سے میرا بیٹا جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے میں مجھے مل گیا۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ دانے کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ جنید بھائی نظر بد کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ الکریم دانوں کا روحانی علاج، جسم پر دانے نکل آتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں پر دانے نکل آتے ہیں، خارشی ہو جاتی ہیں، اچھا اسکن پرابلم لوگوں کو ہو جاتی ہے، جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
تو دیکھیں اگر کسی کے چہرے پر جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسی نکل آئیں، 3 مرتبہ یا رقیبو یہ پڑھ کر ان دانوں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دانے پھوڑے پھنسیاں سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ ہے، کافی سارے وظائف ہیں۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نظر اتر جائے گی۔ یہ تو ہوا نظر اترنے کا۔ اچھا اب نظر ہی نہ لگے تو اس کے لیے دیکھیں جب بھی کوئی چیز اچھی لگے اپنے آپ کو بھی دیکھ کے کبھی کہہ لیا کریں ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان کلمات کی برکت سے بھی انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اچھا آئیے ناظرین، وقت چونکہ مختصر ہے تو میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی استخاروں کے جوابات بھی عرض کر دوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، سلیم بی بی نام بتایا تھا کہ طبیعت کافی خراب رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا گیا تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اندرونی کمزوری کا بھی اشارہ ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیں، بلکہ آپ خود والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے خود والدہ کو پلائیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا والدہ کی خدمت کرنے کا، والدہ کا دل بھی خوش ہوگا اور بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ عارف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری زوجہ ہیں اور ان کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کافی دوائیاں بھی لی ہیں اور آرام نہیں آ پا رہا، اور انجم نام آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، استخارہ کر کے بتائیے گا۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا فی الوقت کوئی بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا آپ گھر والوں کو کہیے گا کہ جب بھی دوا یہ استعمال کریں نا، جو بھی دوا کھانے کی ہے، پینے کی دوائیاں ہوتی ہیں، تو دوا کھانے سے پینے سے پہلے جو ہے نا 3 مرتبہ بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، یہ 3 مرتبہ کہہ کر پھر دوا استعمال کریں انشاءاللہ الکریم۔ اس وظیفے کی برکت سے وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ الکریم، بہت جلد آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے کافی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا بچی کا، تو بچی کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ عتیق الرحمن بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کافی پریشان ہوں، نوکری نہیں مل پا رہی، کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن کوئی سبب نہیں بن پا رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا۔ ایسا وظیفہ میں عرض کروں، آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی، رزق میں بڑی برکتیں بھی ہوں گی، اور ایسی برکت ہوگی کہ آپ کی اولاد بھی خوش رہے گی۔ وہ یہ کہ نماز فجر کے بعد آپ 1400 مرتبہ یا وہاب یہ پڑھیں، اور اول اور آخر درود پاک 14 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یعنی جو کوئی نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھے گا نا، کبھی اسے رزق میں محرومی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی، اس کی اولاد بھی روزی کی کثرت کے سبب وہ خوش رہیں گی، شاد رہیں گی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں بھی کشادگی رہے، میرے اولاد کے رزق میں بھی کشادگی رہے، تو آپ نماز فجر کے بعد 1400 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں یا وہاب انشاءاللہ الکریم۔ اچھا اول اور آخر 14 بار درود پاک بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کشادگی نصیب ہوگی۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہے اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں رزق حلال میں برکت، ترقیاں، وسعت، کشادگیاں نصیب فرما، رحمت، برکت، نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک یا رحمت الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، پنچتن پاک کے صدقے، یا اللہ پاک اہل بیت کے صدقے سب کے بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو جادو، جنات
کہ شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔